کرتے ہیں فائل کے اوپر. لاسٹ کچھ جو ہے لیکچرز میں ہم جو ہے لینکس میں جو ہے فائلز پرمیشن ہم نے یوزرز دیکھا تھا, گروپس کو دیکھا تھا, اور پھر ہم نے فائل پرمیشن کو اسٹڈی کرتے آئے ہیں. فائل پرمیشن میں ہم نے ایکسپلسٹی جو ہے پرمیشن کو دیکھا کہ وہ کس طرح امپلیمنٹ ہوتی ہے, اور پھر ہم نے نمبر سسٹم یعنی کہ بائنری نمبر سے بائنری ریپرزنٹیشن کے تھرو جو ہے جس میں آکٹل فارم کے اندر جو تھا ہم نے فائل کو پرمیشن جو ہے وہ سائن کی. ہم نے دیکھا کہ نمبر سسٹم کے اندر جو ہے وہ 3 ڈیجٹس کا گروپ ہوتا ہے جس میں یوزر, گروپ اور اونر جو ہے ادر یوزر جو ہوتے ہیں ان کو ہم رائٹس جو ہے وہ اسائن کرتے ہیں. رائٹس جو ہے وہ ہم ڈفرینٹ پرپز کے لیے اسائن کرتے ہیں, یا پرمیشن جو ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں جس میں ریڈ, رائٹ اور ایگزیکیوٹ کی پرمیشن ہوتی ہے, اور ان کو ہم نے امپلیمنٹ کر کے دیکھا. آج کی ہم جو لیکچر اسٹڈی کریں گے موسٹلی جتنے بھی فائل سسٹمز ہیں, فائل سسٹم جو بھی ہے چاہے لینکس کا ہے چاہے ونڈو کا ہے یا جو بھی فائل سسٹم ہے, تو موسٹلی فائل سسٹم جو ہے ان کا میتھڈ ہوتا ہے جو کہ پرمیشن اسائن کرتا ہے, اسائن دا پرمیشن اور ایکسیس رائٹ اسپیسیفک یوزر اور گروپ آف یوزرز کو. یعنی کہ جب آپ کوئی فائل یا ڈائریکٹری بناتے ہیں تو اس فائل سسٹم نے پرمیشن اسائن کرنی ہوتی ہیں یا ایکسیس رائٹ اسائن کرنے ہوتے ہیں یوزر اور گروپ آف یوزر کو, اور یہ پرمیشن جو ہے بیسیکلی کنٹرول کرتی ہیں یوزرز کی ایبلٹی کو. یوزر جو ہے جو ڈفرنٹ یوزر ہوتے ہیں جو گروپ میں یوزر ہیں یا اونر ہے یا دوسرے گروپ کے یوزر ہیں, وہ ویو, چینج, نیویگیٹ اور ایگزیکیوٹ کسی بھی کانٹینٹ کے فائل آف سسٹم کے کانٹینٹس کو اگر کر سکیں تو وہ بیسیکلی ڈیپینڈ اپون دا پرمیشن پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی آپ کوئی فائل یا ڈائریکٹری جو ہے شیئر ہو رہی جی اسکرین نہیں شیئر ہو رہی جو آپ پڑھا رہے ہیں. یہ لیجیے دوبارہ شیئر کی ہے, ہو گئی سر مطلب کہ رکی ہوئی ہے ڈیفالٹ پرمیشن آن فائل اور ڈائریکٹری, بس آگے نہیں ہے. ہاں جی وہ ابھی میں نے نہیں ایگزیکیوٹ کی, ابھی چلتے ہیں اس کے آگے. یہ لے جی یہ اچھا ٹھیک ہے. ڈیفالٹ پرمیشن اور فائل ڈائریکٹریز جو ہیں ابھی تو میں تھوڑا سا اس کو اوور ویو آپ لوگوں کو دے رہا ہوں, سلائڈز میں نے ابھی ایگزیکیوٹ نہیں کی تھی. چلیں, جب بھی آپ کوئی فائل یا ڈائریکٹری کریٹ کرتے ہیں اس کی ڈیفالٹ پرمیشن جو ہے وہ فائل اور ڈائریکٹری کو اسائن کی جاتی ہیں تاکہ وہ یوزرز کو یوزر کنٹرول کر سکے, اور دیٹ از یوزر ماسک. اس کو ہم کہتے ہیں یوزر ماسک, یعنی کہ ڈیفالٹ فائل پرمیشن جو فائل یا ڈائریکٹری کو اسائن ہوتی ہیں دیٹ آر کنٹرولڈ بائی دا یوزر ماسک. یوزر ماسک ہم لینکس میں بات کر رہے ہیں, تو یوزر ماسک جو ہے وہ بیسیکلی آپ سیٹ بھی کر سکتے ہیں خود بھی. جو ہے یو ماسک کی کمانڈ ہوتی ہے لینکس کے اندر, یو ماسک کی کمانڈ ابھی ہم آگے دیکھیں گے بھی, یہ جب ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یو ماسک کی کمانڈ کیا کرتی ہے اور یہ یو ماسک کے ذریعے ہم کس طرح کر سکتے ہیں. تو آپ کرنٹ ویلیو جو یو ماسک کی ہے وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کرنٹ ویلیوز. اچھا, اب یہ جو کرنٹ ویلیو جو ہے یو ماسک کی, اس کو اگر ہم نے دیکھنا ہو کیسے دیکھتے ہیں, اس کی کمانڈ ہمارے پاس ہوتی ہے یو ماسک کی, وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. تو جب آپ کوئی فائل کریٹ کرتے ہیں تو سسٹم جو ہے وہ انیشلی کس طرح ڈٹرمنٹ کرتا ہے کہ کوئی فائل سسٹم جو ہے اس کے انیشل پیرامیٹر کیا ہے یا اس کی انیشل پرمیشن کیا ہے بیسیکلی. تو یہ ابھی ہم آگے اس میں دیکھیں گے کہ وہ کیسے جو ہے اسائن کرتا ہے. تو بیسیکلی یہ جو انیشیل پرمیشنز جو ہوتی ہیں دیٹ از ڈن بائی دا یوزر ماسک یا یو ماسک پراپرٹی کہلائی جاتی ہے. یعنی کہ یو ماسک ویلیو جو ہے وہ اسپیسیفائی کرتی ہے وچ پرمیشنز آر ناٹ ٹو بی اے سیٹ, کون سی سیٹ ہونی ہے اور کون سی نہیں سیٹ ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ وین یوزر کریٹ اے فائل ہاؤ ڈز سسٹم ڈٹرمن واٹ از دا انیشیل پرمیشن, یعنی کہ شروع کی پرمیشن جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے کسی فائل یا ڈائریکٹری کی. سو دس از ڈن بیسڈ آن دا یوزر یو ماسک پراپرٹی. یہ یوزر کی یو ماسک کی پراپرٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. دا یو ماسک ویلیو اسپیسیفائی وچ پرمیشن آر ناٹ ٹو بی اے سیٹ, یعنی کہ کون سی ویلیو جو ہے وہ سیٹ ہے یا نہیں ہے, یہ ہم دیکھیں گے. ریڈ ہیٹ لینکس اور سینٹوس یہ دو ڈسٹریبیوشن ہے بیسیکلی. ویسے تو لینکس کی بہت ساری ڈسٹریبیوشن ہے جو آلریڈی میں بتا چکا ہوں. ان دو ڈسٹریبیوشن کے اندر یو ماسک فار اے روٹ یوزر, روٹ از اے ایڈمنسٹریٹر یوزر جس کو میں نے بتایا, اس کی یو ماسک پراپرٹی ہوتی ہے 022. فرسٹ جو ہے وہ اونر کو ریپرزینٹ, 2 جو ہے وہ انیشلی
وہ گروپ کو اور تیسرا ڈیجٹ جو ہے وہ ادر یوزر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اچھا اس کا کیا مطلب ہے یو ماسک کا؟ یہ ابھی میں نے بتایا کہ یہ انیشیل ویلیو کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کا یوزج کیا ہوگا یہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں. اور اینڈ فار نان یوزر کے لیے آپ کے پاس نان روٹ یوزر، ایک روٹ یوزر ہے ایک نان روٹ یوزر ہے. نان روٹ یوزر جو ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ 002 ہوگی. تو یعنی کہ اب یہ ذہن میں رکھیے گا روٹ یوزر کے لیے 022 اور نان روٹ یوزر کے لیے 002 ہے. تو ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے کرنٹ یو ماسک ویلیو کسی بھی یوزر کی جو ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ آپ یو ماسک کی کمانڈ جیسے ہی آپ یو ماسک لکھ کے انٹر کریں گے تو جس یوزرز کے ذریعے آپ لاگ ان ہوئے ہوں گے، اگر آپ روٹ سے لاگ ان ہوئے ہوں گے تو وہ آپ کو فوراً 022 ویلیو دکھا دے گا، اور اگر آپ نان روٹ یوزر سے لاگ ان ہوئے ہوں گے وہ فوراً آپ کو اس کا 002 ڈسپلے کر دے گا. آگے ہم اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اچھا جی، ڈیفالٹ پرمیشن جو ہیں وہ کسی بھی فائل یا ڈائریکٹری کی معلوم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ہمارے پاس جو ہے ایک تو ویلیوز ہوتی ہیں بیس ویلیو فائلز کی اور ڈائریکٹریز کی، اور دوسرا یو ماسک ویلیو ہوتی ہے جو یو ماسک ویلیو بھی ہم نے دیکھا. یہ بیس ویلیو جو فائل کی ہوتی ہے دیٹ از 666 اینڈ ڈائریکٹری ویلیو از 777. سو یہ بیسیکلی بیس ویلیو ہو گئی کسی بھی یوزر جو ہے کسی بھی فائل اور ڈائریکٹری کی. اگر آپ نے بیس ویلیو دیکھنی ہو تو وہ 666 اور ڈائریکٹری کی ویلیو جو ہے وہ 777 ہوتی ہے. اور ابھی جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ روٹ یوزر کے لیے یہ یو ماسک ویلیو جو ہے یو ماسک ویلیو 022 اور جو نان روٹ یوزر ہوگا 0002. اب اس کا فارمولا کیسے ہے؟ یہ ویلیوز اگر آپ نے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں تو اگر آپ نے روٹ یوزر ہے آپ کے پاس روٹ یوزر ہے اس کی فائل اور ڈائریکٹری کی ڈیفالٹ پرمیشن آپ نے معلوم کرنی ہو کہ روٹ یوزر جو لاگ ان ہوا ہے اس کی فائلز کے اوپر اور ڈائریکٹری کے اوپر ڈیفالٹ پرمیشن کیا ہے، تو بیسیکلی آپ کیا کریں گے بیس ویلیو میں سے یو ماسک ویلیو کو مائنس کریں گے تو جو ویلیو آپ کے سامنے آئے گی وہ اس کی ڈیفالٹ پرمیشن ہوگی. یعنی کہ کوئی فائل کریٹ ہوتی ہے روٹ یوزر نے کریٹ کی تو اس یوزر نے جو فائل کریٹ کی ہوگی اس کی ڈیفالٹ پرمیشن یعنی کہ سسٹم جو پرمیشن امپلیمنٹ کرے گا وہ 644 ہوگا. یہ دیکھیں اگر ہم 6 میں سے 0 نکالیں تو 6 میں سے 2 اگر مائنس کیا تو 4 اور 6 میں سے 2 مائنس کیا تو 4. تو بیس ویلیو میں سے آپ نے یو ماسک ویلیو فار روٹ یوزر آپ نے مائنس کیا تو یہ پرمیشن آ گئی. اب اس میں یہ جو 6 ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اونر کے پاس ایگزیکیوٹ اور ریڈ دو رائٹس اس کے پاس ہیں، ریڈ اینڈ ایگزیکیوٹ. اسی طرح اسی گروپ کے جو ممبرز ہیں ان کے پاس صرف ریڈ کی جو ہے ایکسیس ہے اور ادر یوزر جو ہیں ان کے پاس بھی صرف جسٹ ریڈ کی ایکسیس ہے. تو یعنی کہ اگر روٹ یوزر کوئی فائل کریٹ کرے گا تو اس کی ڈیفالٹ پرمیشن یہ ہوں گی. اسی طرح اگر وہ ڈائریکٹری کریٹ کرتا ہے تو ڈائریکٹری میں سے آپ جو ہے ویلیوز یہ مائنس کریں گے. یہ جو ویلیو ہے 022 ڈائریکٹری معلوم کرنے کے لیے تو 7 میں سے 0 تو 7 اور 7 میں سے 2 مائنس کیا 5 اور 7 میں سے 2 مائنس کیا تو 5. اٹس مین کہ اگر روٹ یوزر نے کوئی ڈائریکٹری کریٹ کی ہے تو اس کی ڈیفالٹ پرمیشن جو ہے 755. فرسٹ 7 جو ہے وہ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اونر کے پاس اس کے فل رائٹس ہیں ریڈ رائٹ اینڈ ایگزیکیوٹ، اور اس کے بعد 5 انڈیکیٹ کر رہا ہے اس کے پاس ریڈ اور ایگزیکیوٹ کی جو ہے رائٹس ہیں یعنی کہ گروپ کے پاس. سیکنڈ ڈیجٹ جو ہے وہ گروپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں. اسی طرح نیکسٹ 5 جو ہے دیٹ ریپرزینٹ دا ایگزیکیوٹ اور ریڈ اینڈ ایگزیکیوٹ کی آپشن ہوگی ادر یوزرز کے پاس. تو یہ جو پرمیشنز تھی یہ پرمیشنز تھی روٹ یوزر کی کہ ایک روٹ یوزر کو اگر کوئی فائل اور ڈائریکٹری کریٹ کرتا ہے تو اس فائل اور ڈائریکٹری کی جو ڈیفالٹ پرمیشن ہوں گی وہ یہ ہوں گی. اب آئیں گی نان روٹ یوزر کون سا ہوتا ہے؟ وہ یوزر جو کہ ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے روٹ یوزر نہیں ہے تو اس کی پرمیشن کس طرح معلوم ہوگی اگر وہ کوئی فائل اور ڈائریکٹری کریٹ کرتا ہے؟ تو یہ ہمارے پاس یو ماسک ویلیو جو تھی وہ ہمارے پاس تھی 002، یہ نان روٹ یوزر کی ویلیو تھی. اچھا اب اس میں سے آپ مائنس کریں 6 میں سے 6 میں سے 06 اور 6 میں سے 2 مائنس کریں گے تو 4. اٹس مین کہ اگر ایک نان روٹ یوزر جو ہے وہ فائل کریٹ کرتا ہے تو اس کے پاس ریڈ اینڈ ایگزیکیوٹ کے رائٹس ہوں گے، رائٹ کے نہیں،
اور اسی طرح اگر اس گروپ کے ہیں تو ریڈ اینڈ ایگزیکیوٹ کے ہوں گے، اور ادر یوزر کے پاس صرف اور صرف ریڈ کے رائٹس ہوں گے. یعنی کہ ایک نان روٹ یوزر جو ہے وہ کسی فائل کو کریٹ کرتا ہے تو اس کے پاس ڈیفالٹ رائٹس فائل کے اوپر یہ اویلیبل ہوں گے. اسی طرح اگر یہ نان روٹ یوزر ڈائریکٹری کریٹ کرتا ہے تو ڈائریکٹری کی بیس ویلیو جو تھی 777 تھی، اب اس میں سے آپ یو ماسک ویلیو کو مائنس کر دیں تو 70 تو 7 ہی آ گیا پہلا، نیکسٹ بھی 7 اور جو ہے 2 مائنس کیا تو 5 آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ یوزر کے نان روٹ اونر جو ہوگا یوزر کا، وہ اس کے پاس رائٹ، ریڈ اینڈ ایگزیکیوٹ فل رائٹس ہوں گے. اونر کے پاس سیکنڈ ڈیجٹ جو ہے وہ گروپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یعنی کہ گروپ کے پاس بھی فل رائٹس ہوں گے ریڈ، رائٹ اینڈ ایگزیکیوٹ کے. اور اس طرح ادر یوزر جو ہے اس کے پاس صرف ریڈ اور ایگزیکیوٹ کے رائٹس ہوں گے. یہ بیسیکلی اس ٹیبل میں سے ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح ہم کسی یوزر کی ویلیو جو ہے نان روٹ یوزر اور روٹ یوزر جو ہے وہ اگر فائل اور ڈائریکٹری کریٹ کرتے ہیں تو ان کی ڈیفالٹ ویلیوز کیا ہوں گی. لیٹس سی کہ ہمارے پاس یہ ہم لاگ ان ہوئے ہیں، یہ کچھ کمانڈز ہیں، ایگزامپل ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں. اگر روٹ یوزر سے آپ لاگ ان ہیں، جسٹ یہ روٹ یوزر سے میں لاگ ان ہوا ہوں، یہاں پہ آپ کے سامنے یہ جو ہے پرومپٹ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ یوزر روٹ سے انڈیکیٹ ہے. جیسے یو ماسک کمانڈ، ابھی میں نے پیچھے بتایا بھی تھا کہ یو ماسک کمانڈ یوز ہوتی ہے، وہ جیسے ہی لے کے انٹر کرے گا تو یہ دیکھیں 0022 یہ ماسک ویلیو اس نے شو کر دی. کنفرم ہو گیا کہ جو روٹ یوزر کی ماسک ویلیو ہوتی ہے، یو ماسک ویلیو وہ 0222 ہوتی ہے. لیٹ سی کہ اس یوزر نے جو ہے ایک ڈائریکٹری بنائی dir1 کے نام سے، یہ روٹ یوزر ہے، اور اس نے ایک فائل بنائی جس کا نام ہے abc.txt، یعنی کہ ایک فائل بنائی ہے اور ایک ڈائریکٹری بنائی ہے. آپ اس کو لسٹ کمانڈ کے ذریعے دیکھیں، اور ابھی ہم نے جو ویلیوز نکالی تھی تو وہ دیکھیں وہ اسی طرح پوری ہو رہی ہے کہ نہیں. یہ دیکھیے abc.txt یعنی کہ فائل تھی، تو فائل کے اوپر روٹ یوزر کے ریڈ اینڈ رائٹ کے جو ہے یعنی کہ 6، یہ 6 ویلیو ہے، اور یہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے. اس کے پاس جو ہے ایگزیکیوٹ کے رائٹس نہیں ہیں. اسی طرح گروپ کے پاس جو رائٹس آئے ہیں وہ صرف ریڈ کے آئے ہیں، یعنی کہ ویلیو 4 ہے، 6 4. اور اسی طرح ادر گروپ کے پاس جو ویلیو آئی ہے وہ بھی ریڈ کی ہے، یعنی کہ 4. تو ابھی ہم نے ویلیو مائنس کی تھی تو 6 4 4 جو تھا وہ روٹ یوزر کے تھا. اگر وہ فائل ڈائریکٹری کریٹ کرے گا تو اس کی ڈیفالٹ پرمیشن 644 ہوگی. تو یہ کنفرم ہو گیا، ابھی ہم نے بنایا. اب ڈائریکٹری کو دیکھ لیں، جو ڈائریکٹری بنائی ہے تو ڈائریکٹری میں ہم نے کہا تھا یہ اس کے پاس فل رائٹس ہیں، یعنی کہ یہ ویلیو ہے 7، آر کی 4، ڈبلیو کی جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے 2، اور اس کے بعد آپ کے پاس ایکس کی جو ہے 1. تو 7 2 1، تو یہ آپ کے پاس 7 ایکس کی ویلیو 2 اور ڈبلیو کی 1، تو 7 ویلیو آ گئی. اٹس مین کہ اونر کے پاس فل رائٹس ہیں. اسی طرح یہ اگر ہم آگے دیکھیں تو ادر گروپ کے پاس جو ہے وہ 5 ہے، اور اسی طرح اگلا گروپ دیکھیں اس کے پاس بھی 5 ہے. تو یہ کنفرم ہو گیا کہ روٹ یوزر اگر کوئی فائل کریٹ کرے گا تو اس کے پاس جو ویلیوز آئیں گی، وہ جو ابھی ہم نے سبٹریکٹ کر کے ویلیو نکالی تھی، وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کنفرم ہو گیا. اسی طرح اگر نان روٹ یوزر جو ہے وہ اگر کوئی فائل کریٹ کرے گا تو یہ دیکھیے گا یہ A2 کے نام سے یوزر جو ہے وہ لاگ ان ہوا. A2 کے نام سے جیسے یوزر لاگ ان ہوا، اس نے جو ویلیوز اس نے یو ماسک ویلیوز جو ہے کنفرم کی. A2 نے، A2 از اے نان یوزر روٹ، تو 0002 یہ کنفرم ہو گیا کہ یو ماسک ویلیو فار نان روٹ یوزر جو ہے 002 ہوتی ہے، جو کہ ابھی ہم نے پیچھے اسٹڈی بھی کیا تھا. اب یہ نان روٹ یوزر یعنی کہ A2 از اے نان روٹ یوزر ہے، وہ ایک ڈائریکٹری بنا رہا ہے اور ایک فائل بنا رہا ہے سمپل. اور اس کے بعد جیسے ہی وہ لسٹ کمانڈ کرے گا تو یہ دیکھے گا RW جو ہے وہ، اور اسی طرح پھر دوسرے یوزر جو ہے گروپ کو بھی RW کے رائٹس ہیں، اور اسی طرح دوسرے یوزر کو جو ہے گروپ کے یوزر کو ریڈ کیا ہے. یہ بھی ابھی ہم نے پیچھے ویلیوز انیشل جو ہے وہ سبٹریکٹ کر کے مائنس کی تھی نان روٹ یوزر کے لیے. اور اسی طرح اگر ہم آگے ڈائریکٹری کا دیکھیں تو ڈائریکٹری بھی جو ہے وہ بیسیکلی اگر نان روٹ یوزر نے کریٹ کی ہوئی ہے تو نان روٹ یوزر نے جو ڈائریکٹری کریٹ کی ہے اس میں جو رائٹس آ رہے ہیں اس کے، یہ دیکھیے گا RWX7، اسی طرح دوسری RWX7، اور پھر لاسٹ میں RX کا مطلب یہ 5 جو ہے آپ کی ویلیوز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. تو اٹس مین کہ یہ ڈیفالٹ ویلیو جو ہے وہ ہم نے
प्रैक्टिकली देखा कि डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो कैसे हम जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं या निकालते हैं। अगर हम उसकी बेस वैल्यू में से यू मास्क वैल्यू को माइनस कर दें तो रूट यूजर की जो फाइल डायरेक्टली क्रिएट करेगा उसकी क्या परमिशन होगी हमें पता चल जाएगा, और नॉन रूट यूजर जो है वो अगर कोई फाइल और डायरेक्टली क्रिएट करेगा तो उसकी जो है वो बेसिकली क्या डिफॉल्ट परमिशन होंगी फाइल और डायरेक्टरी के। तो ये हमारे पास जो था उसका लिनक्स का था। अब हम देखते हैं एक और जो है टॉपिक उसको हम देख लेते हैं। ये ऐसे कहते हैं कि हम बुक्स के कोई टॉपिक स्टडी कर लेते हैं। जी ये हमने लास्ट टाइम जहाँ पे बुक के टॉपिक को छोड़ा था वहीं से हम दोबारा स्टडी करते हैं इस बुक को। प्रैक्टिस एडमिनिस्ट्रेटर की जो थी उसमें हमने स्टार्ट किया हुआ था जो है केवीएम स्विचेस और रिमोट कंसोल्स को जो है वो स्टार्ट किया हुआ था कि केवीएम स्विचेस और रिमोट एक्सेस क्या होती है बेसिकली। लेकिन इससे पहले कि हम सर पेज नंबर बोलिएगा। पेज नंबर है जी इसमें हमारे पास 82 पेजेस हैं बुक का। अच्छा, उससे पहले कि हम इस टॉपिक को देखें हम थोड़ा सा जो है कुछ स्लाइड्स हैं उनको चेक कर लेते हैं। स्लाइड्स जो है हमारे पास एक आपका एच जो है हैवेक या एच वैक भी बोला जाता है। ये बेसिकली हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है और ये सिस्टम जो है वो किसी भी जो है बिल्डिंग के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है जिसमें वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम होता है, हीट का सिस्टम होता है और एयर कंडीशनिंग का सिस्टम होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है ये एक टर्म जो है वो हम देखेंगे इसको। आप आगे मजीद जो है इसमें जो चीजें हैं वो हम जरा एक स्लाइड्स देख लेते हैं। एसएसएच में आगे पढ़ा चुका हूँ। बेसिकली ये हम ई कॉमर्स में देख चुके हैं। अगर रिमोट यूजर जो है वो कनेक्ट होना चाहता है तो बेसिकली ये प्रोटोकॉल है जिसके जरिए वो कनेक्ट होगा और इंक्रिप्शन मेथड के जरिए होगा। इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट कीज होती हैं। तो ये बेसिकली रिमोट यूजर यानी कि अगर आपने रिमोट सर्वर एक्सेस करना है, क्योंकि हम टॉपिक ही वो स्टार्ट किया हुआ है हमने जिसमें हम रिमोट सर्वर को सर्वर को रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। तो जब रिमोटली एक्सेस करेंगे तो बेसिकली वो सिक्योर भी होना चाहिए। सिक्योर इन दैट सेंस होना चाहिए अगर जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रिमोटली एक्सेस कर रहा है तो उसका यूजर और पासवर्ड जो है वो कहीं हैक ना हो जाए। तो बेसिकली एसएसएच जो है वो प्रोटोकॉल यूज करें जब भी रिमोटली एक्सेस करना है हमने। ये एक हमारे पास जो है अभी हम टॉपिक जो स्टडी करेंगे उसमें मिरर डिस्क, ये अभी हम अगले नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसमें देखेंगे। मिरर डिस्क का मतलब होता है कि रेप्लिकेशन, एक सेम डिस्क का डाटा जो है वो आप रेप्लिकेट करते हैं एक दूसरी फिजिकल हार्ड डिस्क के ऊपर। नॉर्मली कॉमनली आप रैड जो है वो यूज करते हैं और रैड क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अरेज जो है वो इन द फॉर्म हार्ड डिस्क जो है इन द फॉर्म ऑफ अरेज जो है वो अवेलेबल होती हैं। तो ये मिररिंग डिस्क जो है ये आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि इसमें एक प्राइमरी डिस्क है और एक मिरर डिस्क है। इन केस ऑफ अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, प्राइमरी डिस्क फेल होती है तो वो स्विच कर जाता है मिरर डिस्क के ऊपर ताकि सर्वर जो है वो सिस्टम जो है वो अवेलेबल हो, वो जो है आउटेज ना हो और डाउन टाइम जो है वो इंक्रीज ना हो। दैट इज मिरर डिस्क बेसिकली। ये एक टर्म जो है वो यूज होनी है। स्पिंडल्स क्या होती हैं? ये हार्ड डिस्क है हमारे पास। इस हार्ड डिस्क के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं और इसमें ये एक रोटेशन वाली जगह है जहां पे हार्ड डिस्क जो है वो रोटेट होती है और इसको हम स्पिंडल्स कहते हैं। और ये बेसिकली आप कह लें कि यहाँ पे ये हेड है, ये रीडिंग करता है और ये हेड जो है ये जितना भी इसको रोटेट करके डाटा को एक्सेस करेगा इट विल टेक अ टाइम। और ये भी जो है कंसीडर किया जाता है जब कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में होता है कि आप कितना जो है उसकी रोटेशन जो है उसकी कैलकुलेशन वो कितना टाइम ले रहा है ये हेड बेसिकली किसी डाटा को एक्सेस करने के लिए। तो स्पिंडल्स जो है वो हमने इस डायग्राम में देख रहे हैं और इसका यूज जो है वो अभी आगे होना है। तो ये हम देखते हैं आगे। अब आए जी कि हम बुक में जो टॉपिक स्टडी कर रहे थे उनको देखते हैं।
جی ہم نے دیکھا تھا، ہم نے کہا کے وی ایم ایک مشینز ہوتی ہیں، ڈیوائسز ہوتی ہیں، کنسول سرور یا کنسول ڈیوائسز بھی ہوتی ہیں جو کہ ریموٹلی کمپیوٹر کو یا سرور کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. آپ کا سرور اگر جو ہے وہ ڈیٹا سینٹر کے اندر پڑا ہوا ہے یا آئی ٹی روم کے اندر پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو ریموٹلی باہر اپنے آفس میں بیٹھ کے اس کو ایکسیس کر لیں، اور آپ اس میں کے وی ایم مشینز یوز کرتے ہیں، کے وی ایم ڈیوائسز یوز کرتے ہیں تاکہ آپ کا جو ہے ایک ہی کی بورڈ، ایک ہی ماؤس اور ایک ہی مانیٹر سے آپ ملٹیپل سرورز کو جو ہے ان کو مینج کر سکیں. ادروائز پہلے جو سچویشن ہوتی تھی جس میں ریکس کے اندر ملٹیپل کمپیوٹر موجود ہیں تو ہر کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے وہ کی بورڈ، ماؤس اور مانیٹر لگا ہوتا تھا اور وہ سپیس کافی سارے لیتے تھے، یا ٹیبلز میں پڑی ہوتی تھی اتنی ساری چیزیں، تو وہ بیسیکلی آئی ٹی روم جو ہے وہ فل اپ ہو جاتا تھا ان نیسیسری چیزوں سے. تو دیٹس وائی ریموٹلی ایکسیس جو ہے وہ جو ہے اس کی اپنی امپورٹنس ہے. اگر نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے تو جسٹ ایک ڈیوائس کے ذریعے وہ تمام ملٹیپل سرورز کو جو ہے وہ ایکسیس کر سکتا ہے اور مینج کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ڈیٹا سینٹر کے اندر جائے. تو اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ بھی تھا، ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو ٹریولنگ میں ہے یا گھر میں ہے سسٹم ایڈمنسٹریٹر، تو مائنر پرابلم وہ گھر میں بیٹھے ہی اس کو سالو کر سکتا ہے. تو ریموٹ ایکسیس ہیز آبویس لمٹ. ریموٹ ایکسیس کی لمیٹیشن بھی ہے. کچھ ٹاسک ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو آپ فزیکلی کر سکتے ہیں، وہ آپ ریموٹلی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ اگر کسی پاور کو چینج کرنا ہے، پاور کیبل کو، یا اگر آپ نے سی ڈی یا ڈی وی ڈی جو ہے وہ روم میں ڈالنی ہے، یا کوئی ہارڈ ویئر جو ہے اس پہ فالٹ آ گیا اس کو ریپلیس کرنا ہے، تو اس کے لیے اس پرسن کو جو ہے مشین کے پاس ہونا لازمی ہے. اس صورت میں ریموٹ ایکسیس تو یوز لیس ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے جی کہ آن سائٹ آپریٹر یا فرینڈلی والنٹیئر جو ہو، جو اس انجینئر کے لیے ہینڈ یا آئیز کی طور پہ کام کر رہا ہو. یعنی کہ آفس میں اگر سسٹم ایڈمنسٹریٹر موجود نہیں ہے، اس کے پاس ریموٹ ایکسیس ہے لیکن فزیکلی کوئی چیز ایسی ہے جو اس نے پرفارم کرنی ہے، تو اس کا کوئی کولیگ، اس کا کوئی فرینڈ جو ادھر موجود ہے وہ اس کے لیے یہ کام کر دے، تو وہ اس کے ایز اے ہیلپ کے طور پہ کام ہوگا اور وہ اس کا ہینڈ اور آئی جو ہے وہ ثابت ہوگا. تو سم سسٹم permit one to remotely switch on or off individual power port to hard reboot to be done. اور بعض کمپیوٹر ایسے بھی ہیں جن کو آپ ریموٹلی بھی سوئچ آن آف کر سکتے ہیں، اس کو ہارڈ ریبوٹ کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ بھی ایک طرح کی فیسلٹی ہے سرور کے اندر، ریموٹلی آپ کسی، ادروائز تو آپ کو سسٹم پہ موجود ہوں گے تبھی آپ اس کو ریبوٹ کر سکتے ہیں. ریموٹلی بھی یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. ریموٹ ایکسیس ٹو کنسول پرووائڈ کاسٹ افیکٹو امپروو دا سیفٹی فیکٹر فار سسٹم ایڈمنسٹریٹر. تو بیسیکلی جو ریموٹ ایکسیس ہے وہ کاسٹ سیونگ بھی ہے اور سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے وہ کافی جو ہے کیا کہتے ہیں، امپروو دا سیفٹی فیکٹرز، سیفٹی کو بھی جو ہے وہ امپروو کرتا ہے بیسیکلی. تو مشین رومز آر آپٹیمائز فار مشین ناٹ اے ہیومن. مشینز جو ہوتی ہیں، مشین رومز جو ہوتے ہیں وہ مشینز کے لیے ہوتی ہیں، ناٹ اے ہیومنز. اگر آپ نے ڈیٹا سینٹر بنایا ہے، اس کے اندر کمپیوٹرز رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ نے یو پی ایس رکھا ہوا ہے، مختلف ڈیوائسز رکھی ہوئی ہیں، تو دیٹ از فار اے مشینز ناٹ اے ہیومن. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جو روم ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اس میں آپ اگر جو ہے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر اپنا وقت سپینڈ کرے تو دیٹ از ہارمفل دیٹ پرسن. تو کریمپ کا مطلب اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا. اور دوسرا وہ آفس جہاں پہ آپ کی آئی ٹی رومز، آئی ٹی اکوپمنٹس پڑے ہوئے ہیں، دیٹ از پر اسکوائر فٹ قیمتی ہوتی ہے جگہ، بجائے اس کے کہ آپ اس جگہ کے اوپر مشینیں رکھیں. ڈیٹا سینٹر کے اندر آپ اپنی چیئر رکھ کے آپ کی بورڈ اور ماؤس لگا کے اس کو یوز کر رہے ہیں. سو دیٹس وائی وہ کہتا ہے جی کہ مشین روم جو ہے وہ صرف مشینز کے لیے، ناٹ اے ہیومنس کے لیے. تو دیٹس وائی وہ کہتا ہے جی کہ وہ ایکسپینسو ریک جو کہ آپ نے مانیٹر اور کی بورڈ کے ساتھ جو ہے وہ فل اپ کر دی ہے، وہ بیسیکلی آپ وہاں پہ اپنی جو ہے سرورز، ہوسٹ اور جو کاسٹلی چیزیں ہیں وہ ان ریکس کے اندر رکھ سکتے ہیں اور اپنی سپیس کو جو ہے وہ بچا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس جو آئی ٹی روم جو کہ کاسٹلی ہے، پر اسکوائر فٹ جو ہے کاسٹلی ہے،
वो आईटी रूम या डाटा सेंटर, वहां पे आप डाटा सेंटर के अंदर चेयर डाल के कीबोर्ड और माउस लगा के उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। सो दैट्स वाई एक रिमोट एक्सेसरी के एडवांटेज और बेनिफिट है। और इसलिए वो जो है एक तो प्रोटेक्शन सेविंग भी हो जाती है, आपकी कॉस्ट सेविंग भी है, और दूसरा आपकी सेहत से जो है रेलिवेंट जो इशू होते हैं, अगर आप उस ठंडे रूम में बैठे हैं, रूम्स उसकी जो इन्वायरमेंट जो है वो सिर्फ मशीन्स के लिए एडजस्टेबल है, नॉट अ ह्यूमन, तो वो आपके लिए भी डेंजरस है। दैट्स वाई वो कहता है जी कि सेफ्टी और कॉस्ट सेविंग है अगर आप रिमोटली एक्सेस करते हैं कंप्यूटर को। ऐसे नेवर एक्सपेक्ट टू स्पेंड देयर टिपिकल डे वर्किंग इनसाइड द मशीन रूम। अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपना सारा वक्त तो उस मशीन रूम के अंदर नहीं गुजार सकता ना, जहां पे वो बैठा रहे। क्यों? फिलिंग मशीन रूम विद फिलिंग अ मशीन रूम विद एसे इज बैड फॉर अ बोथ। मशीन के लिए भी नुकसानदेह है अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे बैठा हुआ है, और उस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी नुकसानदेह है। बेसिकली वो एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पे वो अगर चेयर, कीबोर्ड और माउस रख के उस इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहा है तो नॉइज लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। रूम जो है वो वर्किंग रूम जो है वो कूल मशीन है, वहां वो लोगों के लिए इतना कोल्ड एनवायरनमेंट जो है वो जो है ह्यूमंस के लिए, उसकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। सो दैट्स व्हाई एसए नीड टू वर्क इन एनवायरनमेंट दैट मैक्सिमाइज देयर प्रोडक्टिविटी विच कैन बी अचीव इन देयर ऑफिस। तो इसीलिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करे जहां पे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, और वो सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के ये काम कर सकता है रेदर देन कि वो आईटी रूम के अंदर या डाटा सेंटर के अंदर बैठ के एक कोल्ड इन्वायरमेंट में, क्योंकि वहां पे तो एसीज चल रहे हैं, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है ताकि मशीन जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही हो, तो वो ह्यूमन के लिए जो है वो प्रॉब्लम है। अनलाइक मशीन रूम एंड ऑफिस कैन इजिली बी स्टॉक विद इंपोर्टेड टूल्स। अच्छा, अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अगर अपने ऑफिस में बैठ के रिमोटली एक्सेस करके वो नेट सर्वर्स और मशीनों को मैनेज कर रहा है, तो वो अपनी ऑफिस के अंदर और भी बहुत सारे टूल्स रख सकता है, कीबोर्ड, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर, बहुत से इक्विपमेंट जो है वो वहां पे वो रख सकता है। बट ये इक्विपमेंट्स अगर वो डाटा सेंटर में ले जाएगा और वहां पे यूज करेगा, दैट इज नॉट फॉर अ गुड, क्योंकि वो स्पेस जो है दैट इज एक्सपेंसिव स्पेस ऑफ डाटा सेंटर पर स्क्वायर फुट जो है वो कॉस्टली है। तो इसलिए इस तरह के इक्विपमेंट जो कि एक स्पेस को ऑक्यूपाई करें और आप उनको साथ ले जाके जो है डाटा सेंटर में बैठे रहें, तो वो एक कॉस्टली मैटर है। सो अपने ऑफिस में वो एक्सेस करे और अपने ऑफिस में जो मर्जी चीज रखे। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो वो डिस्कस कर रहा है कि अगर आप रिमोटली एक्सेस कंप्यूटर करते हैं तो रिमोटली एक्सेस करने से आपको क्या क्या फायदे हैं। हैविंग लॉट ऑफ पीपल इन ए मशीन इज नॉट हेल्थी फॉर द इक्विपमेंट्स ईदर। हाँ, जैसे ह्यूमन के लिए उस रूम के अंदर बैठ के काम करना उसकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, इसी तरह बहुत सारे लोग अगर वो डाटा सेंटर के अंदर मौजूद हों तो वो इक्विपमेंट के लिए, मशीनों के लिए भी नुकसानदेह है। कैसे? वो ऐसे कि जैसे जैसे लोग इंक्रीज होते जाएंगे उस रूम के अंदर, तो वहां पे हीट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। जो आपने हीट, वेंटिलेशन और एयर कंडीशन सिस्टम लगाया है उसके ऊपर लोड बढ़ता जाएगा। लोड किस तरह बढ़ता जाएगा कि हर ह्यूमन जो है वो हीट जनरेट करती है उसकी बॉडी। जैसे ही वो ह्यूमन इंक्रीज होते जाएंगे, एक ह्यूमन जो है वो 600 BTU ऑफ हीट, ये मैयर यूनिट है हीट की। तो एक ह्यूमन बॉडी अगर 600 BTU हीट जनरेट कर रही है, तो इसका मतलब है कि कूलिंग भी उतनी ज्यादा चाहिए होगी 600 BTU, क्योंकि एयर कंडीशनर को उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन अगर ज्यादा हो गए हैं तो उनकी टेम्परेचर भी ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, और कमरे का या उस रूम का या उस बिल्डिंग का टेम्परेचर जो है वो डाउन होता जाएगा। दैट्स वाई कि एयर कंडीशनिंग जो है उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो जो है नुकसानदेह है मशीनों के लिए भी, और अगर हीट टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता तो इस दैट्स वाई वो मशीन जो है वो वर्किंग करना भी छोड़ सकती हैं ड्यू टू हीट। सो दैट्स वाई वो कहता है जी कि अगर आप ह्यूमन जो है, इंसान जो है या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है, अगर बहुत सारे लोग जो है वो डाटा सेंटर के अंदर मौजूद होंगे और वहां पे वर्किंग कर रहे होंगे, वो दोनों के लिए नुकसानदेह है।
وہ ہیومن کے لیے بھی نقصان دہ ہے, وہ مشینوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. سو دیٹس وائی سیکورٹی امپلیمنٹیشنز بھی ہوتی ہیں, امپلیکیشن ہوتی ہیں ریموٹلی کنسول کو ایکسیس کرنے کے لیے. اگر آپ نے ایک کمپیوٹر یا ہوسٹ کو جو ہے وہ ریموٹلی ایکسیس کر رہے ہیں تو آپ کا جو کنسول ڈیوائسز ہیں یا کنسول آپ نے جو ریموٹ کنسولز لگائے ہوئے ہیں یا کے وی ایم لگائی ہوئی ہیں وہ آپ نے باہر لگائی ہوئی ہیں, وہ لاک میں نہیں پڑی. باقی آپ کی جو سرور مشینز جو ہیں وہ لاک میں ڈیٹا سینٹر کے اندر موجود ہیں, لیکن کنسول سسٹم جو ہیں وہ آپ کے باہر ہیں. لہٰذا ان کے اوپر بھی اتھینٹیکیشن اور پرائیویسی سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. آپ کا پاسورڈ ہو وہ انکرپٹڈ فارمیٹ میں ہو. کنسول ڈیوائسز کو بھی جو ہے وہ ہر کوئی ایکسیس نہ کر سکے, کیونکہ دیٹ آر ناٹ ان اے لاک کے اندر نہیں پڑے ہوئے, یہ باہر پڑے ہوئے ہیں. دیٹس وائی ان کو ہم کہتے ہیں کہ جی کنسول جہاں پہ ریموٹ ایکسیس جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے, وہاں پہ آپ کو پریکاشن بھی لینی پڑیں گی. ریموٹ ایکسیس کے لیے آپ نے پراپر SSH پروٹوکول یوز کرنا ہے تاکہ پاسورڈ انکرپٹڈ ہو, کوئی جو ہے اس کو بریک نہ کر سکے, چینل جو ہے وہ اسٹیبلش ہو. SSH جو ہے وہ ہم نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا ہوا ہے. سو یہ ہے ہمارے پاس جو ٹاپک ہم نے پڑھا تھا, اس میں ہم نے ریموٹ ایکسیس پچھلے ٹاپک میں پڑھا کہ ریموٹ ایکسیس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اب ہم آگے نیکسٹ ٹاپک ہے مرر بوٹ ڈسک. مرر بوٹ ڈسک ابھی میں نے آپ کو سلائیڈز دکھائی تھی, اس کا مطلب تھا کہ ایک آپ سیم کاپی جو ہے ایک ڈسک کی جو ہے دوسرے ڈسک پہ کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ایک ڈسک پرائمری ڈسک جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے اور اس کو پھر آپ دوسرے سسٹم سے ری بوٹ کر سکیں, یا دوسرے سسٹم کو جو ہے دوسری ہارڈ ڈسک کو جو ہے اس پہ سے آپ ڈیٹا ریکور کر کے سسٹم کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر سکیں, چلا سکیں. تو مرر ڈسک or disk with operating system is often the most difficult one to replace if it damaged. اگر آپ کے کمپیوٹر کے بوٹ ڈسک وہ ہوتی ہے جس سے سسٹم بوٹ ری سٹارٹ لیتا ہے. بوٹ ڈسک کا مطلب یعنی کمپیوٹر نے سٹارٹ کرنا تو اس کو کچھ فائلز ریکوائرڈ ہوتی ہیں, وہ فائلز بوٹ فائلز کہلاتی ہیں آپریٹنگ سسٹم کی. اگر وہ فائلز اس کو ملتی نہیں ہیں تو آپریٹنگ سسٹم سٹارٹ نہیں ہوتا, اور جب وہ فائلیں اس کو ملتی ہیں تو تب سسٹم جو ہے وہ ری سٹارٹ ہوتا ہے اور چلتا ہے, اور اس کے بعد آگے آپریٹنگ سسٹم لوڈ ہوتا ہے. یہ ہم نے آپریٹنگ سسٹم میں بھی پڑھا تھا اور دیکھا بھی تھا. اس کا مطلب ہے کہ بوٹ ڈسک جو ہے اگر ہوگی آپریٹنگ سسٹم کی تو تب آپ جو ہے اس کو جو ہے سسٹم کو چلا سکتے ہیں. اور اگر آپ کی بوٹ ڈسک کی ڈیمیج ہو جائے تو پھر اس صورت میں آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہوگی کہ کیسے آپ سسٹم کو چلائیں. تو وہ کہتے ہیں پریکاشنلی آپ ایک فاسٹر ریکوری ہونی چاہیے آپ کے پاس. اگر آپ کی بوٹ ڈسک جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے تو آپ کے پاس ایک ڈسک ایسی ہونی چاہیے سرور کی جو کہ مررڈ ہو. مررڈ کا مطلب کاپی کی ہوئی ہو. مررڈ میں نے آلریڈی ٹرم بتائی ہے اور کس لیے یوز ہوتی ہے. سو 2 ڈسک جو ہے وہ آپ انسٹال کریں, لگائیں, اور ہر ایک اپ ڈیٹ جو ہے ایک ڈسک پہ ہو رہی ہے تو دوسری ڈسک کے اوپر بھی آٹومیٹکلی ہوتی رہے, تاکہ اگر ایک ڈسک فیل ہو جاتی ہے سسٹم آٹومیٹکلی سوئچ کر جائے دوسری ڈسک کے اوپر. اور موسٹلی آپریٹنگ سسٹم جو ہیں ان کے اندر سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, نہیں تو ہارڈ ڈسک بھی کئی ایسی ہیں جن کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ اگر ایک ڈسک ڈیمیج ہو جائے تو وہ دوسری ڈسک کے اوپر آپ کے لیے کنٹرولر ہوتے ہیں وہ ہارڈ ڈسک کے جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں. تو آپریٹنگ سسٹم کے سافٹ ویئر بھی اور ہارڈ ڈسک دونوں یہ کام پرفارم کر سکتے ہیں. اچھا, ہارڈ ڈسک جو ہے وہ اب تو کاسٹلی نہیں ہے, کیونکہ ہارڈ ڈسک کی کاسٹ جو ہے وہ کافی حد تک اب گر چکی ہیں. اب تو ہارڈ ڈسک جو ہے وہ ریزنیبل اماؤنٹ میں آپ کو یا کاسٹ کے اوپر یا پرائس کے اوپر جو ہے وہ اویلیبل ہے. تو وہ کہتا ہے کہ دا کاسٹ آف ڈسک ہیز ڈراپ کنسیڈریبل اوور دا ایئر میکنگ دس ونز لگژری آپشن مور کامن پلیس. تو یہ جو مرر ڈسک کی آپشن ہے یہ آپ کے لیے اب ایک آپشن ہو گئی ہے. اب آپ اس کو ایزیلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ڈراپ ہونے کی وجہ سے ہارڈ ڈسک کی کاسٹ ڈراپ ہونے کی وجہ سے کوئی ایشو نہیں ہے, آپ ایک ڈسک رکھ سکتے ہیں. آل ڈسک شوڈ بی mirrored اور پروٹیکٹڈ بائی ریڈ اسکیم. ریڈ اسکیم میں پہلے بتا چکا ہوں, یہ ہارڈ ڈسک ریز کی صورت میں ہوتی ہیں, یہ تھوڑی سی کاسٹلی ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے اگر آپ مرر کر لیں ہارڈ ڈسک یا ریڈ اسکیم کو یوز کر لیں, دونوں کر لیں. اور اگر آپ جو ہے ریڈ کو افورڈ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایٹ لیسٹ آپ بوٹ ڈسک کو تو مرر کر کے رکھیں. اگر
ڈسک جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو کم از کم سسٹم تو چلانے کے قابل ہوں. تو دیٹس وائی وہ کہتا ہے اف یو کی ناٹ افورڈ دیٹ ایٹ لیسٹ مرر دا بوٹ ڈسک. بوٹ ڈسک کو کم از کم اس کی مررنگ کر لو تاکہ اگر ڈیمیج ہو جائے تو آپ اس کو ریکور کر سکو. مررنگ ایز پرفارمنس ٹریڈ آف. ٹریڈ آف میں پیچھے بھی ٹرم یوز ہوئی تھی جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کی کوانٹٹی اور کوالٹی انکریز ہو اور دوسری کی ڈیکریز ہو یا دونوں کے اوپر کمپرومائز کریں. کسی سچویشن میں آپ کو کسی کی کوالٹی اور کوانٹٹی چاہیے ہوتی ہے اور دوسری کی ڈیکریز چاہیے ہوتی ہے, یعنی کہ بیلنس آپ نے رکھنا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے مررنگ ٹیسٹ کی ہے تو آپ کے پاس ریڈ آپریشن جو ہے وہ پرفارمنس انکریز ہو جاتی ہے. دو ڈسک لگے ہیں نا, تو دو انڈیپینڈنٹ سپنڈلز میں نے ابھی آپ کو دکھایا, یعنی کہ وہ روٹیٹ ہوتی ہیں ہارڈ ڈسک. تو دو ہارڈ ڈسک روٹیٹ ہو رہی ہیں تو سرور بیزی ہے دونوں, لیکن آدھا کام اس نے ایک ہارڈ ڈسک سے ریڈنگ کا کر لیا اور آدھا دوسری سے کر لیا. تو یہ ریڈنگ جو ہے ہارڈ ڈسک سے وہ آپ کی سپیڈ انکریز ہو جائے گی, بٹ ان کیس آف رائٹ یہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا کیونکہ دونوں ہارڈ ڈسک کے اوپر رائٹ کرنا ہے تو اٹ ول ٹیک اے ٹائم. سو یہ وہ کہتا ہے جی کہ ٹریڈ آف ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. وعلیکم السلام. اچھا, یہ جو ہے اب بیسیکلی آپ کے پاس جو ہے آپریٹنگ سسٹم, وہ کہتا ہے جی کہ مررنگ کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ٹریڈ آف ہے. اگر آپ کسی سچویشن میں آپ کو مررنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے اور کسی صورت میں آپ چاہیں گے کہ مررنگ نہ ہو. سو وداؤٹ مررنگ فیلڈ از اکول اینڈ آؤٹیج. اگر مررنگ نہیں ہے اور ڈسک جو ہے فیل ہو جاتی ہے, اس کا مطلب ہے آؤٹیج کا مطلب ان اویلیبلٹی, آپ کو اویلیبل نہیں ہوگا. وتھ مررنگ a failed disk is survival able that you control. اور اگر آپ نے مررنگ کی ہوگی اور ڈسک فیل بھی ہو جاتی ہے, ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے, تو آپ سروائیو کر جائیں گے, آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. if disk fail can be replaced while system is running, آپ فیلڈ ڈسک کو جو ہے وہ ریپلیس بھی کر سکتے ہیں سسٹم چل رہا ہو. اس کو ہم ہارڈ سویپنگ بھی کہتے ہیں, پڑھ چکے ہیں. ہارڈ سویپنگ مین کہ رننگ سسٹم کے اوپر سے کچھ کمپوننٹ کو ریپلیس کر دیں, فالٹی کمپوننٹس کو, تو ہم اس کو ہارڈ سویپنگ کرتے ہیں. تو اس طرح کہتا ہے if one failure of one component does not result in outage, اور آپ کا جو ہے سسٹم وہ ان اویلیبلٹی نہیں ہوگی, اس کی آؤٹیج نہیں ہوگی. اگر ڈسک فیل بھی ہوگی ہے چلتے ہوئے سسٹم سے, آپ اے ڈسک کو جو ہے وہ چینج کر لیں. if system require the failed disk to be replaced when the system is powered on, اور اگر نہیں ہے اور آپ اس کو سسٹم چل رہا ہے تو آپ جب سسٹم کو پاور آف کریں گے, شٹ ڈاؤن کریں گے, تب آپ اس فیلڈ ڈسک کو جو ہے وہ ریپلیس کر سکتے ہیں اور دوسری ہارڈ ڈسک جو ہے اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں. سو آؤٹیج جو ہے وہ آپ نے شیڈول کیا ہوتا ہے. نارملی آپ کے سرورز کی جب مینٹیننس ہوتی ہے, آپ چاہتے ہیں ہفتے کے بعد, ایک ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد جو ہے آپ اپنا سرور جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس میں سے جو مینٹیننس کا کام ہے وہ کریں گے. تو اگر ہارڈ ڈسک فیل ہو گئی ہے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ جب میں سنڈے کو اس کو شٹ ڈاؤن کروں گا تو اس ٹائم یہ جو ہے ہارڈ ڈسک اس کو میں چینج کر لوں گا. تو دیٹس وائی وہ کہتا ہے جی کہ یہ آپ اپنی سکیجول کے مطابق بھی اس کو کر سکتے ہیں, بزنس سکیجول کے مطابق, لیکن آپ کا سسٹم چلتا رہے گا تھرو آؤٹ, آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. اگر ایک ڈسک فیل ہو گیا تھا سیٹرڈے کو, سنڈے کو, منڈے کو آپ کا ہوا تھا اور آپ پورا ویک چلتے ہیں کہ چلنے دیں, جب اگلا سنڈے آئے گا تو میں اس کو جو ہے چینج کر لوں گا. سسٹم چل رہا ہے اور جب آپ نیکسٹ سنڈے کو پلان کیا ہوا تھا, آپ نے سسٹم کو پاور آف کیا تو ساتھ ہی آپ نے ڈسک یا فالٹی کمپوننٹ جو ہے اس کو بھی ریپلیس کر دیا. ایک بات یاد رکھیے گا, آلویز ریمبر ریڈ مرر پروٹیکٹ اگینسٹ دا ہارڈ فیلئر. جو مرر ہے نا یہ بیسیکلی ہارڈ ویئر فیلئر کی وجہ سے ہے, آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے یا آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ کوئی سافٹ ویئر کا ایشو ہوگا یا ہیومن ایرر ہو اور یہ آپ کو پروٹیکشن دے, کیونکہ ہیومن ایرر تو جو ہے وہ ہیومن ایرر ہی ہے, اس میں اس کا فالٹ نہیں ہے. جس طرح آپ پروگرامنگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک سنٹیکس ایرر آتا ہے اور ایک لاجیکل ایرر آتا ہے. سنٹیکس ایرر تو وہ ہوتا ہے کہ جو کہ لینگویج کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں اس کو تو آپ صحیح کر لیں گے اور کمپائلر بتا بھی دے گا,
بٹ لاجیکل ایرر تو وہ ہے جو ہیومن ایرر ہے اور اس کو وہ کمپائلر ڈیٹیکٹ نہیں کرتا اور پروگرام ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. سیم اسی طرح وہ کہتا ہے جی کہ اگر آپ کی ہارڈ ویئر فیلئر ہوگی تو یہ میرر جو ہے وہ آپ کو ہارڈ ویئر فیلئر کے آگے پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا. اگر کوئی سافٹ ویئر کا ایشو ہوگا یا ہیومن ایرر ہوگا پھر وہ کسی کام نہیں ہوگا. تو اسی طرح یہ کہتا ہے کہ ایررنس سے اگر آپ کسی پرائمری ڈسک کو چینج بھی کر جاتے ہیں اور ڈپلیکیٹ نہیں ہے تو آپ ڈپلیکیٹ پرائمری کو چینج کرنے کے بجائے ڈپلیکیٹ کو چینج کر دیتے ہیں, دیٹ از دا ہیومن ایرر, اس سے آپ کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس جو تھی, ہم نے دیکھا کہ مررنگ بوٹ ڈسک کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی آپ ایک ڈپلیکیٹ ہارڈ ڈسک جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کیس آف اگر سسٹم ڈیمیج ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے ہم چینج کر سکیں. نیکسٹ جو ٹاپک ہے ہمارے پاس سرور اپلائنسز ہے. سرور اپلائنسز کیا ہوتی ہیں؟ سرور اپلائنسز جو ہوتی ہیں بیسیکلی ایسی ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کہ اسپیشل یا ایک پرٹیکولر ٹاسک یا جاب پرفارم کر رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ ٹوسٹر ہے تو اس کا کام ٹوسٹ کرنا ہے, بلینڈر کا بلینڈ کرنا ہے, یا واشنگ مشین ہے تو اس کا کام واشنگ کرنا ہی ہے. تو بیسیکلی پرپز اورینٹڈ جو ہے اپلائنسز ہیں یا ڈیوائسز ہیں جن کا مقصد ہی صرف ایک ہے. سو ون could do these things usually general purpose devices, اور یہ general purpose devices ہیں but they are benefit to using a devices designed to do one task very well. ایک کام کرنے کے لیے یہ ڈیزائن کی گئی ہیں جو وہ کام وہ جو ہے پرفارم کرتی ہیں. تو اسی طرح آئی ٹی کے اندر, کمپیوٹر کی دنیا کے اندر کچھ اپلائنسز یا ڈیوائسز ایسی ہیں جو کہ پرٹیکولر ٹاسک یا جاب پرفارم کرتی ہیں. جیسے کہ فائل سرور اپلائنسز جو ہیں وہ صرف فائل سرور کی طور پہ کام پہ یوز ہوتی ہیں, ویب سرور اپلائنسز ہیں, ای میل اپلائنسز ہیں, ڈی این ایس اپلائنسز ہیں, اینڈ سو آن. تو یہ اپلائنسز جو ہیں ڈیڈیکیٹڈ ہیں. اسی طرح کچھ راؤٹر نیٹ ورک بھی ہیں جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں. تو آئی ٹی کے اندر بھی آپ کے پاس کچھ اپلائنسز ایسی ہیں جو کہ ڈیزینیٹڈ ہیں, صرف جسٹ ون ٹاسک پرفارم کرتی ہیں اور ان کا فائدہ بھی ہے. کیوں, کیا فائدہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اثر بیسیکلی اگر آپ ایک نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہے, اس نے کوئی ای میل سرور بنانا ہے تو اس کے لیے اس کو ٹائم لگے گا. ایک سینئر ایڈمنسٹریٹر, نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کو, یا ویب سرور ہے تو اس کو اس پہ ٹائم بنے گا اس کو ڈیولپ کرتے ہوئے, اس کو ڈیزائن کرتے ہوئے, اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے. لیکن اگر ایک بنی بنائی چیز مل جائے گی تو وہ اس کا ٹائم سیو کرے گی. وہی ٹائم جو ہے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کسی اور پرپز کے لیے بھی یوز کر سکتا ہے. تو یہ اس کا فائدہ ہے سرور امپلائسز کا کہ سرور امپلائسز